السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مزمل شیخ بسمل اور آج میں کچھ بات کروں گا اس حوالے سے کہ گوگل کس طریقے سے پیسے کماتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ گوگل کس طریقے سے پیسے کما رہا ہے، یعنی ہم اگر گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں، گوگل کی ڈرائیو استعمال کرتے ہیں، جی میل استعمال کرتے ہیں اور دوسری گوگل کی بہت ساری سروسز ایسی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن یہ سمجھ نہیں پاتا اور یہ سمجھ پانے سے قاصر ہوتا ہے کہ گوگل خود کس طریقے سے پیسے کما رہا ہے۔ یعنی ہم تو ساری سروسز فری میں استعمال کر رہے ہیں، گوگل کی ڈرائیو ہو، چاہے جی میل ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے کچھ اور چیز ہو، تو آخر ایسا کون سا پوائنٹ ہے جہاں پر آ کے گوگل اپنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، کہاں پر آ کر گوگل پروفٹ میکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو آج اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات ہوگی۔ بنیادی طور پر گوگل 1998 کے اندر لانچ ہوا تھا اور اس وقت میں گوگل کا جو مین سروس تھا وہ یہ تھا کہ یعنی گوگل سرچ انجن پرووائڈ کر رہا تھا۔ سرچ انجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گوگل اپنا ایک اپلیکیشن یا اپنی ایک سروس ایسی پرووائڈ کر رہا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی ویب پیجز ہیں وہ سارے ویب پیجز آپ کو ایک ہی سرچ انجن کے اوپر مل جائیں گے اور آپ کی ورڈ سرچ کیجئے، اس سے متعلقہ تمام ویب سائٹس، اس سے متعلقہ تمام پوسٹ جو ہے وہ آپ کو گوگل کے ذریعے ملنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ گوگل کی جو اصل سروس ہے وہ سرچ انجن ہی ہے، لیکن سائیڈ میں دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو گوگل ساتھ میں لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو گوگل اس وقت اتنی پاورفل کمپنی بن چکی ہے 1998 سے لے کر اب تک، یعنی کوئی 20 سال کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو 20 سالوں کے اندر گوگل اتنی زیادہ ایوالو ہو چکی ہے، اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ اس وقت یہ ٹرینڈ سیٹر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یعنی بڑے بڑے بزنس مین جو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو آرگنائزیشنز چلانے والے ہوتے ہیں وہ گوگل کو دیوتا کے طریقے سے پوج رہے ہوتے ہیں، اور گوگل ظاہر بات ہے کہ ہے بھی اس لائق کہ لوگ اس کو پوجیں، اور اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بزنس مین ہیں اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں اور بڑے جو لوگ ہیں جن کا پورا دار و مدار گوگل کے اوپر چل رہا ہے، اور جو کمپنیز اب تک نہیں آئی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چلتی چلی آ رہی ہیں، اور جو گوگل کے جو الگوریدمز ہیں وہ ان بزنس مین کی اور ان ساری کمپنیز کی تقدیر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر گوگل کسی چیز کو، ایک پیج کو اگر رینک نمبر 1 کے اوپر لے کر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سارے وزٹرز آئیں گے، بہت سارے کسٹمرز آئیں گے، بہت ساری جو ہے اس کی سیلز ہوں گی۔ لیکن گوگل کی اصل جو ریونیو پوائنٹ ہے، یعنی جہاں سے گوگل پروفٹ میکنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ۔ یعنی ایڈورٹیزمنٹ کا جو اس کا پورا پلان ہے، جس طریقے سے گوگل ایڈورٹائزمنٹ خریدتا ہے اور بیچتا ہے، اس سے جو ہے وہ گوگل کی اصل آمدنی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے اندر پہلی تو چیز یہ ہے کہ گوگل ایڈورٹیزمنٹس ایک تو اپنی ویب سائٹس کے اوپر شو کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ گوگل اپنے ایڈورٹیزمنٹس کسی اور دوسرے لوگوں کی ویب سائٹس کے اوپر شو کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی 90% آف دا ٹوٹل ریونیو آف گوگل کمز فرام دیز ایڈورٹیزمنٹس، رائٹ؟ اچھا، 90% کا مطلب کیا ہوا؟ حالیہ جو 2016 کا جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق گوگل نے کوئی 90 ارب ڈالرز یعنی 90 کھرب پاکستانی روپے یہ لگ بھگ کمائے ہیں اس پورے سال کے اندر، 2016 کے اندر۔ اب آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں کہ منتھلی انکم گوگل کی کتنی ہوگی اور یہ باقی ساری چیزیں، اور پچھلے اگر سال میں چلے جائیں یعنی 2015 کے اندر ہم چلے جائیں تو پچھلے سال کے اندر 75 ارب ڈالرز یعنی 75 کھرب پاکستانی روپے وہ گوگل نے کمائے تھے۔ لیکن اس سارے کے سارے ریونیو کا 90% جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ سے آ رہا ہوتا ہے۔ اب ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے، کس طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ سن لیجئے۔ اب میری مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے یا میں کوئی اپنا جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بزنس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو سکے، میرے بزنس کی مارکیٹنگ ہو سکے میری ویب سائٹ کے اوپر، یعنی جو میری بزنس ویب سائٹ ہے یا میرا کوئی آن لائن اسٹور ہے تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ وزٹرز آئیں، زیادہ سے زیادہ کسٹمرز آئیں، زیادہ سے زیادہ سیلز جنریٹ ہوں، تو میں گوگل کو کچھ پیسے دوں گا، ایک اشتہار بناؤں گا اور یہ کہوں گا کہ گوگل سے کہ میرے اشتہار کو اپنی جگہوں پر جہاں جہاں پر آپ کے انفلوئنس ہے وہاں پر پٹ کریں۔ تو گوگل یہ کرے گا کہ میرے اشتہار کا کچھ حصہ سرچ انجن کے جو آپ نے اگر دیکھا ہو کہ سرچ انجن جب آپ کوئی جو ہے سرچ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جو سرچ پیجز ہوتے ہیں وہ ان سرچ پیجز کے اوپر شروع کے اندر، یعنی کسی بھی سرچ ریزلٹ کے شروع کے اندر 2 یا 3 ایڈز آ رہے ہوتے ہیں اور لاسٹ کے اندر 2 یا 3 ایڈز آ رہے ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے کسی ویب سائٹ کے اوپر آپ جاتے ہیں، کوئی بلاگ کھولتے ہیں، کوئی اور معلومات آپ جو ہے حاصل کرنے کی کسی اور ویب سائٹ کے اوپر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو گوگل ایڈسنس کے بینرز اور بارز جو ہے وہ آپ کو اشتہارات کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو گوگل یہ کرتا ہے کہ کچھ اشتہارات اپنی ویب سائٹس کے اوپر، جیسے سرچ انجن کے پیجز ہو گئے اور دوسری چیزیں ہیں، ان کے اوپر لگاتا ہے، اور دوسری طرف یہ کرتا ہے کہ جو بلاگز، جو بہت زیادہ ٹریفک والے بلاگز ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ وزٹرز آتے ہیں، ان کے اوپر گوگل اپنے اشتہارات شو کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص ان اشتہارات کو دیکھنے کے بعد ان کے اوپر کلک کرتا ہے تو گوگل، میری کمپنی، کیونکہ میں نے ان کو گوگل کے اوپر پیسے جمع کروائے ہوئے تھے اور میں نے گوگل کو کہا تھا کہ میرے اشتہارات دکھائیں، تو گوگل میرے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ لے گا کلک کے حساب سے، پر کلک کے حساب سے، اور جو ہے وہ پیسے کاٹ رہا ہوگا۔ اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پرائمری جو گوگل کی جو ویب سائٹس ہیں، اگر وہاں پر وہ شو ہو کر کرتا ہے تو وہ تو پورا کا پورا جو ریونیو ہوتا ہے وہ گوگل کے اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی ویب سائٹ گوگل کی ہے جیسے یوٹیوب ہے، وہاں پر کنٹینٹ دوسروں کا ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کنٹینٹ دوسروں کا ہوتا ہے، اس کے اندر سے گوگل یہ کرتا ہے کہ جو یوٹیوبر ہے یا جو ویڈیو میکر ہے، ویڈیو کریئٹر ہے، اس کو 55% اس کا شیئر دے گا۔ یعنی اگر میری ویڈیو کے اوپر اسٹارٹ کے اندر، درمیان کے اندر یا اینڈ پر کوئی ایڈ آتا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں یا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو اس کلک کے ذریعے یا اس دیکھنے کے ذریعے، امپریشنز جنریٹ کرنے کے ذریعے آپ جتنے پیسے جو ہے وہ اس کے گوگل اس کو طے کرتا ہے کہ اتنے پیسے، یہ اتنے پیسوں کا کلک ہے، یہ آپ کے امپریشنز کے اوپر ہوتا ہے کہ کتنے پیسے اس ایڈ کے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا جو کلک ہے اس کے مثال کے طور پر ₹1 بنتا ہے یا $1 بنتا ہے، تو 0.45 گوگل جو ہے وہ اپنے کھاتے میں رکھے گا، یعنی یوٹیوب کے حصے کے اندر جائیں گے وہ پیسے، اور باقی 0.55 جو ہے وہ یوٹیوبر کو یا مجھے یا کسی بھی ویڈیو کریئٹر کو مل جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ گوگل پارٹنرشپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، آپ نے یوٹیوب کے ساتھ پارٹنری کر لی ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ گوگل آپ کو ریونیو کا کچھ حصہ دے رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے سرچ انجن کے جو پیجز ہیں، اس صورت کے اندر پورا کا پورا ریونیو گوگل کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو ویب سائٹ ہے، یعنی کہ جو کسی کوئی مثال کے طور پہ میرا یا آپ کا کسی کا بھی کوئی بلاگ ہے اور آپ نے گوگل ایڈسنس کے کوئی ایڈز لگائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اشتہارات اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اپنی پوسٹوں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، تو اس صورت کے اندر جب بھی کوئی شخص آ کر کلک کرتا ہے تو اس کا ریونیو مجھے مل رہا ہوتا ہے اور کچھ حصہ گوگل کے پاس بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طریقہ ہے جس سے گوگل کا 90% سے بھی زیادہ پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور 90% سے بھی زیادہ جو ہے وہ گوگل انکم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس وقت 90 کھرب پاکستانی روپے گوگل سالانہ 2016 کا جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے اندر کما رہا ہے، اور یہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 2015 کے اندر $75 ارب یعنی 75 کھرب روپے تھا پاکستانی حساب سے، اور یہ ایک سال کے اندر 75 سے 90 تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ حصہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ آگے بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو 10% رہ جاتا ہے، یعنی 90% تو وہ ہو گیا جو ایڈورٹیزمنٹ سے چلا گیا۔ اچھا 10% جو باقی رہ جاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر اینڈرائڈ بھی ہے ہمارے پاس، اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس اور بہت ساری دیگر چیزیں، جیسے گوگل ایپس کی جو سروس ہے، وہ گوگل ایپس جو ہے وہ آپ کو $10 کے حساب میں مل رہی ہوتی ہے، اگر آپ جو ہے وہ پر یوزر کے حساب سے ای میل گوگل کے جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، اپنے گوگل کا جی میل کا انٹرفیس استعمال کر کے، گوگل کی میموری استعمال کر کے آپ اپنا پروفیشنل ای میل اگر گوگل کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ $5 پر منتھ پر یوزر کے حساب سے گوگل چارج کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری گوگل کی دوسری سروسز بھی ہیں جو آپ کو پریمیم یوزر کے طور پر گوگل پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ گوگل کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈرائڈ اس وقت کتنی جاندار آپریٹنگ سسٹم بن چکی ہے موبائل کی، کیونکہ اس سے جتنا زیادہ ریونیو جنریٹ مزید جو ہے اس کے اندر اور بہت سارے پوائنٹس آئیں گے جب گوگل ریونیو مزید جنریٹ کر لے گا۔ اسی طریقے سے گوگل نے یوٹیوب کو خریدا، بلاگر کو خریدا، موٹرولا کو خریدا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انہی ساری جو ہے چیزوں کے انفلوئنس سے گوگل کے ہاتھ میں آتی چلی جا رہی ہیں، اور گوگل ان کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو بظاہر بہت چھوٹی سی لگتی ہے، یعنی ہم براؤزر پر جاتے ہیں google.com.pk یا جو ہے کچھ بھی ایڈریس ڈالتے ہیں گوگل کا،
اور اس کے بعد ہم فری کے اندر سرچ کر رہے ہوتے ہیں، فری کے اندر بلاگر کی سروس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فری کے اندر یوٹیوب استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فری میں جی میل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فری میں گوگل کروم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری سروسز جو ہے وہ گوگل ہمیں فری میں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن کس طریقے سے پوری سائنس ہے بیہائنڈ دس سین کہ کس طریقے سے گوگل اپنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، اور یہ ریونیو مزید بڑھتا چلا جائے گا جس طریقے سے یہ سرچ انجن اور مزید ایوالو ہوتے چلے جائیں گے، گوگل اور زیادہ مزید ترقی کرتا چلا جائے گا، تو ریونیو کے پوائنٹس جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے. تو ناظرین یہی کچھ باتیں تھیں جو آج مجھے آپ کو بتانی تھیں. مزید کچھ انٹرسٹنگ لے کر اگلی ویڈیو کے اندر حاضر ہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.